الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رمضان المبارک میں خاص کر عشاء کی نماز میں ایک دو مسئلے پیش آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ عشاء کی نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں اور تراویح کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ تراویح پڑھانے والے نفل پڑھانے والے امام کے پیچھے فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کا امام مقرر کیا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں عشاء کے فرائض ادا کرتے اور اس کے بعد پھر اپنی مسجد میں قباء میں جاتے اور انہیں امامت کرواتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نفل ہوتی، کیونکہ فرض تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ چکے ہوتے تھے، اور اہل قباء کی وہ نماز عشاء کی فرضی ہوتی۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ امام نفل پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے فرض کی نماز ادا کی جا سکتی۔ دوسری یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی نوافل رات کی نماز 4 رکعتیں اکٹھی ایک سلام سے پڑھی جا سکتی، کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 4 رکعت کی جماعت کرواتے جو کہ نفل ہوتی ان کے لیے، اور مقتدیوں کے وہ فرض ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اسی سے ایک اور مسئلہ بھی درمیان میں نکل آتا ہے کہ وہ لوگ جو امام کے ساتھ کھڑے ہیں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے، انہی کے درمیان میں وہ لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جو امام کے پیچھے فرض نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ نماز تراویح ادا کرنے والے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، اور جنہوں نے فرض ادا کرنے ہوتے ہیں وہ 2 رکعتیں اپنی بقیہ جو رہ جاتی ہیں وہ اٹھ کر ادا کرتے ہیں۔ اس دوران نماز تراویح ادا کرنے والے امام کے پیچھے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ اگلی نماز شروع کر دیتے ہیں، اگلی 2 رکعتیں، جبکہ درمیان میں فرض ادا کرنے والے اپنے فرض پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض ادا کرنے کے بعد اب ظاہر ہے انہوں نے سنتیں ادا کرنی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ وطر یہ اس رکعت کو بھی کہتے ہیں جس میں قنوت وطر کی جاتی ہے، اور قیام اللیل، تہجد، تراویح، اس ساری نماز کو بھی نماز وطر کہا جاتا ہے۔ محدثین نے تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز کے لیے کتاب الوطر، ابواب الوطر، یہ باب باندھے ہیں، یعنی انہیں وطر بھی قرار دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن نماز تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے یہ ڈر تھا کہ تم پر یہ وطر فرض نہ ہو جائے۔ مراد کیا تھا؟ یہ نماز تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو پوری نماز تراویح کو، نماز تہجد کو، قیام اللیل کو بھی وطر کہتے ہیں، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو آخری نماز بناؤ، مطلب عشاء کے فرائض، عشاء کی رواتب یعنی سنتیں ادا کرنے کے بعد اسے ادا کرو۔ تو جنہوں نے امام کے ساتھ اب فرض ادا کیے ہیں تراویح کی جماعت میں، انہوں نے اپنی سنتیں بھی ادا کرنی ہیں، وہ اس کے لیے صف سے پیچھے نکل جائیں گے۔ جو ہی وہ صف سے پیچھے نکلیں گے تو صف میں انقطاع پیدا ہو جائے گا۔ امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، سائڈ پہ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے فرض ادا کیے، اور ان کے بعد پھر وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جب فرائض پڑھنے والے فرائض پڑھ کے پیچھے ہٹتے اور نکلتے ہیں، تو وہ لوگ جو امام کی مخالف سمت میں کھڑے ہیں وہ امام کی جانب مل کر صف کو پورا کر دیں، صف میں خلا باقی نہ رہنے دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے الذین یسیرون الصفوف، جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑے اور ملائے۔ تو فرائض ادا کرنے والے وہ فرض اپنے پورے کر کے
پیچھے نکل جائیں گے، اپنی سنتیں جو انہوں نے عشاء کے بعد کی ادا کرنی ہے وہ ادا کریں، اذکار فرضوں کے بعد والے کرنے ہیں وہ کریں، اور جو صف میں موجود لوگ ہیں وہ صف کو جوڑ دیں، صف کے درمیان میں خالی جگہ باقی نہ رہنے دیں، بلکہ جو بھی نقص اور کمی ہو وہ صف کے آخر میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔